الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسانوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، شخصی، اجتماعی، قومی، علاقائی مصیبتیں آتی ہیں، ان کا اپنا ضابطہ بیان کیا ہے۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، کیسے آتی ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا۔ ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یہ دو آیتیں، چار باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے کسی عمل کا نتیجہ ہو۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہاری کسی حرکت کا، کسی غلطی کا، کسی عمل کا نتیجہ ہو۔ ایک یہ، اس کو ہمارے ہاں عام طور پہ مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ کوئی کام بھی آدمی کرتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ بھی ہوگا، اس کا کوئی ریئیکشن بھی ہوگا۔ کوئی عمل بھی رد عمل سے خالی نہیں ہے۔ ہر کام کا نتیجہ بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اور ریئیکشن بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ میری طرف سے نہیں ہیں، تمہارے اعمال کا رد عمل ہیں، تمہاری حرکتوں کا ریئیکشن۔ یہ شخصی طور پر بھی ایک سادہ سی مثال ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، ایک آدمی بیمار ہوا ہے، ڈاکٹر صاحبان، حکیم صاحبان بیماری کا علاج کرتے ہیں تو سب سے پہلے تشخیص کرتے ہیں کیوں ہوا ہے۔ نزلہ لگا ہے، بخار ہوا ہے، خدا نخواستہ کینسر ہو گیا ہے، کوئی بیماری لگی، سینکڑوں بیماریاں، تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبان کیا چیک کرتے ہیں، یہ بیماری کیوں لگی ہے۔ اور اس کیوں کے پیچھے جب نتیجے میں پہنچتے تو کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے۔ فلاں چیز کھا لی تھی، زیادہ کھا لی تھی، کھانی تھی نہیں کھائی تھی، گرم سرد ہو گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ عام ہمارے مشاہدے کی چیز ہے، تجربے کی چیز ہے کہ ایک آدمی کو جو بیماری لگتی ہے، جب بیماری کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ اپنی کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے۔ کوئی پیچھے غلطی نکلتی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یا روزانہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان، حکیم صاحبان کو تجزیہ کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ رب العزت نے اجتماعی مصیبتوں کے بارے میں فرمائی۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہاری اپنی کسی حرکت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ ریئیکشن ہوتا ہے، تمہارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر پلٹا دیتے ہیں۔ کوئی اللہ پاک کہتے ہیں کوئی مصیبت بالکل صحیح۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات فرمائی یعفو عن کثیر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک بہت سی چیزیں تو اگنور کر دیتے ہیں، ساری حرکتوں کا نتیجہ نہیں دیتے۔ اگر ہماری ہر حرکت کا نتیجہ دنیا میں ملنے لگ جائے کیا حشر ہو ہمارا، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ پہلی بات یہ فرمائی کہ جو بھی ہوتا ہے تمہاری اپنی کسی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری بات فرمائی یعفو عن کثیر،
بہت سی باتیں اللہ پاک کا اقرار کر دیتے، کسی کسی بات پہ کسی کسی بات کا ریئیکشن دیتے، اکثر کیا کر دیتے ہیں؟ تیسری بات فرمائی ما انتم بموجودین فی الارض، یہ زمین کا نظام جو ہے نا، اس میں بھی تم اللہ پاک کو کسی کام سے روک نہیں سکتے، میری مرضی ہے کروں، میری مرضی ہے نہ کروں. ما انتم بموجودین فی الارض، تم زمین میں اللہ پاک کو کسی کام سے روک نہیں سکتے. اور چوتھی بات فرمائی ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی مصیبت آ جائے تو میرے سوا تمہیں چھڑا بھی کوئی نہیں سکتا. بڑی بنیادی چار باتیں ہیں. تمہاری ہر مصیبت تمہاری کسی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے، ساری غلطیوں کا نتیجہ نہیں دیتا ہوں، کسی پہ دیتا ہوں کسی پہ نہیں دیتا ہوں، اور تم کسی کام سے مجھے روک نہیں سکتے، جو میں چاہوں کروں. اور پھنس جاؤ تو مدد بھی مجھ سے ہی ملے گی، اور کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. یہ تو قرآن پاک کی دو آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی. ایک حدیث قدسی بھی ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بات نقل فرماتے ہیں کہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کوئی ارشاد نقل کریں، اگر وہ قرآن پاک کا حصہ ہے تو قرآن پاک کا ہے، اور اگر قرآن پاک کا نہیں ہے اور حضور یہ فرمانے کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو یہ حدیث قدسی ہے. سینکڑوں ہیں. حضور روایت کرتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں، اللہ پاک یوں فرمائیں کہ یہ کہا ہے، یہ کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے سے کوئی بات کی کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ قرآن میں نہیں ہے تو وہ کیا کہہ رہے گی؟ حدیث قدسی. مسلم شریف کی روایت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے روایت کر رہے ہیں، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں. حضور راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ راوی ہے. کہنے والا کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم، تمہارے اعمال میں شمار کرتا رہتا ہوں. انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم، تمہاری ساری حرکتیں میں شمار کرتا رہتا ہوں. کن طرح میرے ریکارڈ میں ہوتی ہیں. اور اللہ کا ریکارڈ کیسا ہے کہ قرآن پاک میں ہی ہے. رب معاف فرمائے. قیامت کے دن جب آدمی اپنا ڈیٹا دیکھے گا تو چیخ اٹھے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. انسان کو جب اس کی رپورٹ سامنے آئے گی یار یہ کیا مصیبت ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات چھوڑی نہیں اس نے. یہ کیسا ریکارڈ ہے یار، کیسا ڈیٹا ہے، کیسی فائل ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی موٹی بات سب لکھی ہوئی ہیں یار. جو جتنی باتیں میں نے کی ہیں، جو کام کے سب اس میں لکھے ہوئے ہیں. وجدوا ما عملوا حاضرا، جو بھی کیا سامنے موجود ہوگا. بلکہ کیا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. نیکی کا کوئی کام ایک ذرے کے برابر کیا ہے ریکارڈ پر ہوگا، اور غلط کام کوئی ایک ذرے کے برابر بھی کیا ہے وہ کیا ہوگا؟ ریکارڈ پر ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میں شاید بات شمار کر رہا ہوں. ثم اوفیھا لکم، ان کو پورا پورا واپس بھی کرتا ہوں. تمہارے سارے اعمال میں کیا کرتا ہوں؟ شمار کرتا ہوں. ثم اوفیھا لکم، پھر تمہیں پورے پورے، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ اس کا ریئیکشن بھی دیتا ہوں. تمہاری حرکتوں کو میں شمار کرتا ہوں اور اس کا ریئیکشن بھی دیتا ہوں. من وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس نے کوئی خیر دیکھی ہے اور ہر وقت اللہ خیر ہی کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے
یہ خیر عطا فرمائیے۔ ومن وجد غیرہا فلا یلومن الا نفس، اگر اپنی زندگی میں کوئی خیر کے سوا کوئی بات دیکھی ہے، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اس کی کسی حرکت کا نتیجہ، مجھ سے شکایتیں نہ کرو۔ یہ حدیث قدسی ہے، میں تمہارے اعمال شمار کرتا رہتا ہوں، تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیتا ہوں، دنیا میں دے دیتا ہوں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکافات عمل، اس کو کہتے ہیں ریئیکشن، ایکشن اور ریئیکشن۔ میں تمہیں دنیا میں پورے دے دیتا ہوں، سارے نہیں، کچھ۔ من وجد خیرا، جو خیر دیکھے، فلیحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیری مہربانی۔ من وجد غیر، خیر کے علاوہ کوئی اور مصیبت، کوئی مشکل دیکھی ہے تو فلا یلومن الا نفسہ، ملامت اپنے آپ کو کرے، تو اس کی کسی حرکت کا نتیجہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بیماری میں ڈاکٹر صاحب یار فلاں کام تم نے کیا تھا، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ اللہ پاک نے ضابطہ بیان فرمایا، شخصی مصیبتوں کا بھی، اجتماعی مصیبتوں کا بھی۔ اور آخری بات کیا فرمائی؟ آج ہم ہر طرف مصائب کا شکار، ہر دائرے میں، ہر سطح پر، گھروں میں بھی، سوسائٹی میں بھی، دنیا میں بھی۔ اعراض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں تلاش کرنی چاہیے، اپنی مصیبتوں کے پیچھے کیا تلاش کرنا چاہیے؟ اپنی غلطیاں تلاش کرنا چاہیے، میری کون سی غلطی کا یہ نتیجہ ہے، میری کون سی حرکت کا یہ نتیجہ ہے۔ اگر ہم بیماری کا سبب معلوم ہو جائے نا، کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، اگر بیماری کا سبب معلوم ہو جائے تو بیماری کو کنٹرول کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اور بیماری کا سبب معلوم نہ ہو تو بیماری قابو میں نہیں آتی۔ یہاں بھی یہی فرمایا، کوئی مصیبت ہے، آزمائش آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، اللہ کہتے میں نے نہیں بھیجی، تمہاری حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ اپنی حرکت تلاش کرو کہ تمہاری کون سی حرکت کا یہ نتیجہ مصیبت کی شکل میں آیا ہے، اس سبب کو دور کرو گے تو مصیبت دور ہوگی۔ اور زمانے کی شکایتیں مت کرو، زمانہ بولو فلا یلومن الا نفسہ، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ میں نے یہ غلطی کی تھی، مجھ سے یہ حرکت ہو گئی تھی، یا ایک آدمی چھلانگ لگائے ٹانگ ٹوٹ جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرنا، دیوار کا کیا قصور ہے یا زمین کا کیا قصور ہے؟ ایک آدمی نے بے احتیاطی چھلانگ لگائی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو دیوار کا قصور ہے یا زمین کا قصور ہے؟ بڑا قصور ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا، اللہ رب العزت نے اجتماعی مصیبتوں کی وجہ یہ بیان، ہمیں بھی اپنی مصیبتوں کی وجہ تلاش کرنی چاہیے، اور اس پر تلاش کہاں سے کرنی چاہیے؟ وہ اللہ کا آخری جملہ، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آخری بات کیا فرمائی تھی؟ لا تجدون ولیا ولا نصیرا، اللہ کے سوا کوئی دور بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنی غلطیاں تلاش کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے، اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کر کے اللہ سے درخواست کرنی چاہیے، مہربانی فرما، مدد فرما، ہماری حمایت فرما، ہمیں غلطیوں کے ماحول سے نکال لے۔ اللہم صلی